روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود ہم متحرک ہے، اللہ تعالیٰ حرکت کے علاوہ کچھ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو حرکات و سکنات کائنات سے متعلق جو خد و خال کائنات سے متعلق جو ضروریات زندگی موجود تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک حرکت ہوئی اور اس حرکت کی بنیاد پر یہ کائنات بن گئی اور کائنات کو ظہور ہو گیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ایک متحرک ہستی ہے، ہر وقت حرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن. اس کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح قلم میں فرمایا ہے کہ کن جو ہے، کن ایسا نہیں ہے کہ کن ایک دفعہ کہہ کر اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور کائنات بن گئی. اگر ایسا ہوتا تو کن کہنے کے بعد کائنات بن جاتی اور کن کا بار بار احاطہ نہ ہوتا تو کن کے کہنے کے بعد کچھ عرصے تک تو کائنات رہتی اور باقی جو ہے اس کی حرکت ساخت ہو جاتی. کن سے مراد یہ ہے کہ اب سے اربوں خربوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تھا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں سال پہلے کن فرمایا تھا اور کن کے نتیجے میں کائنات تخلیق ہوئی تھی، اور اسی طرح آج بھی کن مسلسل جاری ہوتا ہے. یہ کائناتی سسٹم یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بنا کے آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ کائناتی سسٹم یہ ہے کہ کائناتی سسٹم ہر آن ہر لمحہ انتہائی درجے چھوٹے وقفے میں بھی کن کا عمل جاری و ساری ہے. یعنی ہر وقت کن ہو رہا ہے، یا یوں کہ یہ اسے کہ کن کا عمل کائنات میں ایکو ہو رہا ہے. کائنات میں کن کا عمل ایکو ہونا ہی ازل ہے، اور جب کائنات میں کن کا عمل ایکو نہیں ہوگا اس کو روحانی لوگ ابد کہتے ہیں. یعنی پھر وہی صورت سامنے آ جائے گی جو کن سے پہلے کی تھی. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان خلا ہے، خلا میں ایک مسلسل متواتر حرکت ہے، اور وہ حرکت دراصل اللہ تعالیٰ کا لفظ کن ہے. یوں میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں بطور نطفے کے منتقل ہوتا ہے، اسی دن سے اس کے اندر حرکت کا ظہور ہو جاتا ہے. جیسے اسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ پہلی رات یہ معمول مٹر کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے. یعنی پہلی رات میں اس کی جو جسامت ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتی ہے، لیکن جب یہ 9 مہینے کے بعد جیتی جاگتی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آتی ہے تو یہ مٹر کا دانہ 1 فٹ کا، یہ 1.5 فٹ کا ایک خوبصورت جسم بن جاتا ہے. کتنا ہوتا ہے بھی بچہ جب پیدا ہوتا کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ کا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی رات سے 9 مہینے پورے ہونے تک مسلسل حرکت رہی، اور یہ حرکت جو ہے یہ حرکت ہی اس مٹر کے دانے کو 1.5 فٹ کے برابر کر دیتی ہے. پیدائش کے بعد ہر روز انسانی بچہ بڑھتا ہے. کتنا بڑھتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہوئی، لیکن بہرحال وہ اس کے قد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیروں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے عقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پھر 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ مٹر کے دانہ
مٹر کا دانہ جب 6 فٹ کا انسان بن گیا تو اس کے پیچھے سوائے حرکت اور تسلسل کے ساتھ حرکت کے علاوہ دوسری کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ خود حرکت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا لفظ کن جو ہے وہ بھی ایک مسلسل حرکت ہے اور یہ حرکت مٹر کا دانہ بن کر 5 فٹ کا 5.5 فٹ کا اور 6 فٹ کا انسان بن جاتا ہے. یہ انسان بڑھتے بڑھتے ایک جگہ رکتا ہے. یعنی حرکت کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ حرکت کا کہ وہ بڑھتا ہے اور حرکت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ گھٹتا ہے. یہ چیز آپ کو مٹر کے دانے میں بھی نظر آئے گی. مٹر کا دانہ جب مثال کے طور پر 3 مٹر کے برابر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف مٹر کا دانہ بڑھ کر 3 دانوں کے برابر ہو گیا اور دوسری طرف مٹر کا ایک دانہ گھٹ کر 1 مٹر سے بھی کم ہو گیا. یعنی اس کی مٹر کی جو حیثیت ہے، مٹر کی اپنی جو ڈینسٹی ہے وہ گھٹ گئی، آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی. یہ صورت انسان کی ہے کہ ایک 1.5 فٹ کا انسان جب 6 فٹ کا ہو گیا تو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ بڑھ گیا، بڑھ کر 6 فٹ ہو گیا، لیکن 6 فٹ پر آ کر اس کو ایک قرار حاصل ہوا، یعنی مزید نہیں بڑھے گا. اب جب مزید نہیں بڑھے گا تو اب وہ گھٹے گا. اس لیے اگر بڑھنے کے بعد حرکت نہیں ہوگی تو تخلیقی قانون میں رد و بدل ہو جائے گا. تخلیق کا قانون ہی ہے کہ مسلسل حرکت ہو. تو جب آدمی 6 فٹ کا ہو جاتا ہے، یعنی 23 سال کی عمر بتاتے ہیں، قد بڑھنے کی جو آخری عمر ہے 21 سال سے 23 سال تک بتاتے ہیں. 23 سال کے بعد قد نہیں بڑھے گا، لیکن 23 سال کے بعد قد جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا. گھٹنے کی صورت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 23 سال کا قد گھٹ کے پھر دوبارہ واپس مٹر کے دانے کے برابر ہو جائے یا پھر وہ دوبارہ 1.5 فٹ کے برابر ہو جائے، بلکہ وہ جسم کی جو توانائی ہے، جسم کے اندر جو انرجی ہے، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ واقع ہو جائے گا اور ٹھہراؤ ہونے کے بعد اس کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جائے گی. اسی کا نام بڑھاپا ہے. اور جب وہ توانائی گھٹ کر یا ریورس ہو کر اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں مٹر کے دانے سے پہلے تخلیق کا عمل تھا، اس صورت میں وہ جس طرح مٹر کا دانہ 3 مٹر کے دانوں کے برابر یا 1 فٹ یا 1.5 فٹ کے برابر ہو کر غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ 6 فٹ کا آدمی بھی اس دنیا کے پردے سے غائب ہو جاتا ہے. اسی کو ہم بڑھاپا کہہ لیجئے، انسداد کہہ لیجئے، اور آخر میں ہم اس کا نام موت رکھتے ہیں. موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اس طرح فنا ہو گئی کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مٹر کے دانے سے پہلے انسان کہیں موجود تھا اور وہاں سے آ کر مٹر کے دانے کے برابر اس کی تخلیق شروع ہوئی، اسی طرح مرنے کے بعد وہ انسان دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے اور یہ مادی جسم جو ہے، گوشت پوش کا مادی جسم جو ہے، یہ قبر میں چلا جاتا ہے. اور قبر میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم زمین کے ذرات میں